हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा अली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, प्यारी प्यारी एडवाइस करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स बताते हो और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर अपनी हीलिंग्स के बारे में बताते हो कि निदा आप बहुत अच्छा हील करती हैं। ठीक है जी, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं जानती हूँ कि आप लोग टॉपिक पढ़ के, फिर भी एज ए रस्मन आपको बता दूँ कि आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि नेक्स्ट 74 आवर्स हमारे लिए, 72 आवर्स सॉरी, नेक्स्ट 72 आवर्स हमारे लिए कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स से क्या ब्लेसिंग्स, क्या गिफ्ट हमारी लाइफ में आने वाला है जिसको हम पाने के लिए बेचैन है। तो देखते हैं कि डिवाइन ने हमारे लिए हमारी लाइफ में क्या लिखा है। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जैसे आप लोग जानते हैं कि मुझे चंद आपको अहम इंट्रो में कुछ ना कुछ बताना होता है, जो कि सभी को जानते हैं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है और सभी किस्म के पर्सन के लिए होती है। आप जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी तब का आपका मैसेज होगा। और एक बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि मेरी रीडिंग जस्ट इल्म की बेस पे होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है। इस रीडिंग की बेस पर आपने अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन नहीं लेना। अपना लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन लेने के लिए आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेनी होती है, जिसके लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा है। चाहे तो आप मेरे से नहीं या किसी से भी रीडिंग ले, लेकिन जस्ट आज जनरल रीडिंग की बेस पर आप अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन नहीं ले सकते। ये जस्ट आप पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है जी। दूसरी बात मैंने आपसे ये कहनी थी कि अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो इसको जाने दे, नेक्स्ट को आने दे। मेरी रीडिंग सभी किस्म के लोगों के लिए होती है, जस्ट अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए नहीं होती। इसमें तेरे लिए, मेरे लिए, माँ के लिए, बाबा के लिए, ताई के लिए, चाचू के लिए, फूफी के लिए, फूफा के लिए, डिवोर्सी लोगों के लिए, सिंपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, क्रश वालों के लिए, उसके बाद सिंगल पेरेंट्स के लिए, हमसायों के लिए, दुश्मनों के लिए, दोस्तों के लिए, जिसके लिए देखना चाहो, टीचर के लिए, वकील के लिए, डॉक्टर के लिए, मेंटोर के लिए, जिसके लिए भी देखना चाहो आप सब के लिए अवेलेबल है। जस्ट अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। बाकी रिलीजन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस भी रिलीजन से आते हो, आप जिस भी मज़हब से आते हो, आप इस रीडिंग को अपने साथ कैरी कर सकते हो, रेजोनेट कर सकते हो। ठीक है, अगर अब मैं मांगने जा रही हूँ यहाँ पे दुआ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो अगर आप दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो हाथों को बुलंद कर लीजिए, और अगर दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो यहाँ से ठीक 10 या 12 मिनट रीडिंग को स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी टॉपिक पे भी जा सकते हैं। अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और अगर नॉन मुस्लिम है तो जनाब आपको अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल जो आपको आपके दिल को सुकून देता है उसे अदा करें, अपनी टेंशनों को जहन में रखते हुए कि रिमूव हो रही हैं, और दुआ में आमीन लिख के जाएगा किसकी डिवाइन सोल से हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, अल्लाह दुआ कबूल कर ले। कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि मेरी एक डिवाइन फैमिली बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी है। ठीक है, हसद नाम की चीज़ मेरी डिवाइन फैमिली में नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं दुआ की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, है बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर, बहार को खिज़ां और खिज़ां को बहार में बदलने पे कादिर, ए जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने पे कादिर, ए बे औलाद को साहिब औलाद करने पे कादिर। तू हर चीज़ पे कादिर मुतक़र। या रूह राहिमीन, या रूह राहिमीन, या रूह राहिमीन। तुझे वास्ता देते तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का, जिस ज़राए से तूने अपने पाक कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हम सब की हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा और 1,24,000 पैगम्बरों की मदद में, इस तरह गैबी वसीलों से हम सब की मदद फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे, हमारी खताओं को वैसे ही माफ़ फरमा दे जैसे तूने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खताओं को माफ़ फरमाया। हम पर इसी तरह अपनी रहमत नाज़िल फरमा, जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचा लिया। मेरे खालिक मालिक, हमें ऐसी अपनी तोहफ़े अजीम अता फरमा जैसे तूने हज़रत इस्माइल पर ज़िबा अजीम का तोहफ़ा अता फरमाया। हमें शहादत हुसैनी की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमें इसी तरह सब्र इस्तक़लाल करने की तौफीक अता फरमा जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डालकर उन्हें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे खालिक मालिक, हमें इसी तरह कामयाबी कामरानी और कामयाबी की मंजिल में पहुँचा दे जिस तरह तूने अंधेरे कुएं से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी। हमें रूहानी मार्फत में इजाफा फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमारी इसी तरह मेरे खालिक मालिक, हमारी इसी तरह मदद फरमा जिस तरह तूने
حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ نجات عطا فرمائی، ہمیں سفینہ حسینی و فاطمہ عطا فرما دے میرے خالق مالک، جس طرح تو نے بی بی مریم علیہ السلام کی بطول صغریٰ کی مدد فرمائی، اس طرح غیبی وسیلوں سے ہماری مدد فرما دے میرے خالق مالک، جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گناہ گار امت پر من و سلوہ اتارا مولا، اسی طرح ہم گناہ گاروں پر اپنے جنت کے خزانوں میں سے مولا حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے حق حلال کا رزق عطا فرما دے، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جو لوگ جاب لیس ہیں انہیں اچھی نوکریاں عطا فرما دے، جو لوگ اپنے کاروبار اور بزنس کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، جو کاروبار یا جاب کے سلسلے میں امیگریشن کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں مولا، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کی امیگریشن کے سلسلوں کو آسان فرما دے، جو تعلیمی میدان میں اپنی کامیابی چاہتے ہیں انہیں کامیابی کامرانی عطا فرما دے میرے خالق مولا، جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ سمندر میں 12 راستے کھول دیے میرے خالق مولا، محمد مصطفیٰ سردار نبی کی امت ہے، ہماری تمام تر پریشانیوں کو مشکلوں کو ختم فرما کے ہماری حاجتوں کو اپنی رحمتوں کے ذریعے میں 12 امام 14 معصومین کے توسل سے ہم پر رحمتوں کے 14 دروازے کھول دے، جنت کا ہر ایک دروازہ اپنی رحمتوں کے صدقے میں ہم پر کھول دے، تو ارحم الراحمین ہے، تو یا ارحم الراحمین ہے، یا ارحم الراحمین ہے مولا، جب کوئی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو تیرے اس پہ تعینات کیے ہوئے موکل جا کے آ کے پوچھتے ہیں کہ اے میں بندہ خدا تجھے ہم سے کیا چاہیے، اور اس دعا کو کبھی رد نہیں کیا جاتا مولا، اس یا ارحم الراحمین کے صدقے میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہر ایک بندے کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے، جو لوگ بے اولاد ہے بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی میں فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہا کے شکستہ پہلو کے صدقے میں سب کو صاحب اولاد کر دے، جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے مولا علی اصغر کے جلتے ہوئے جھولے کے صدقے میں مولا انہیں صاحب فرزند کر دے، جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے مولا انہیں بالی سکینہ کے بے کفن سکینہ کی یتیمی کے صدقے میں انہیں بالی سکینہ کی کنیز عطا فرما دے میرے خالق مولا، ہر بچے کے سر پر اس کے باپ کا سایہ سلامت، ہر بہن کے سر پر اس کے بھائی کا سایہ سلامت رکھ، اور ہر بیوی کے سر پر اس کے شوہر کا سایہ سلامت رکھے میرے خالق مالک، جو لوگ پردیس میں انہیں خیر و عافیت سے اپنے گھر والوں سے بیوی بچوں سے ماں باپ سے ملا دے، جو لوگ پردیس جانا چاہتے ہیں اسیران شام کے صدقے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، جو لوگ بے گھر ہیں ان کو اپنے اپنے گھر دلوا دے مولا، جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرض ادا غائب سے کر دے میرے خالق میں، جو روحانی معرفت چاہتے ہیں، جو حج عمرہ زیارات چاہتے ہیں مجھ سے ان سب کو حج زیارت اور عمرہ کی توفیقات عطا فرما دے مولا، روحانی معرفت عطا فرما دے، جو لوگ کسی بھی مشکل یا پریشانی میں دنیا میں کسی بھی جگہ پر چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے چاہے بچہ ہے یا حیوان ہے، کوئی بھی ہے مولا، 12 امام 14 معصومین کے توسل فاطمہ تزارہ کے حق کے صدقے میں سب کی مشکل و پریشانیوں کو دور فرما دے، جو کوئی کسی کی وجہ سے ہراس آئیں، کسی پریشانی میں کسی ٹینشن میں مولا اسیران شام کے صدقے میں ان کی پریشانی کو ختم فرما دے، جو کوئی بیمار ہے بیمار کربلا مولا سجاد علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے، جس کسی نے مجھے عریضے دیے یا جو کوئی تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے جس کو کسی نے دعا کے لکھا مولا، ان سب کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دیا میرے خالق مالک، ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاک فوج کی حفاظت فرما دے مولا، ملک فلسطین کی حفاظت فرما دے، ملک فلسطین کی مسلمان بچیوں کی حفاظت فرما دے، خاص کر کے مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، ٹھیک ویسے ہی جیسے تو نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمانے کے لیے بابیل کو بھیجا مولا، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمانے کے لیے بابیل کو بھیجا، جن بچیوں کے نصیب نہیں کھلے مولا ان کے نصیب کھول دے مولا، جو لوگ لو میرج کرنا چاہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کے صدقے میں مولا ان سب کی لو میرج کروا دے، جن لوگوں کی شادیوں میں تاخیر بی بی خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے عقد پڑھوا دے میرے خالق و مالک، جو لوگ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو والدین اپنے بچوں سے دور ہیں مولا ان کو ان کے بچوں سے ملا دے، جو میاں بیوی کسی کی چلاکیوں کی وجہ سے کسی کے سفلی علم کی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گیا مولا، غیبی وسیلوں سے ان کی مدد فرما دے مولا، تو نے دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ تو نے میاں بیوی کا بنایا، جو رشتہ تو نے جنت میں بنایا میاں بیوی کے سر ملا دے مولا، جہاں جہاں جو کوئی فساد میں پھنسا پڑا ان کے فساد کو ختم فرما دے میرے خالق و مالک، تجھے واسطہ دیتی ہوں تیرے رحمان ہونے کا، تجھے واسطہ دیتی ہوں ارحم الراحمین ہونے کا مولا، میں نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، میں جو نہیں مانگ سکی مولا وہ بھی عطا کر ہے میرے خالق و مالک، میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف فرمایا، اس لیے نہیں کہ میں بول سکی ہوں میرے خالق، میں نے صرف تجھے تیری رضا پانے کے لیے میں نے اپنے ہر دوست دشمن کو معاف فرمایا، ہر اس دشمن کو معاف فرمایا جسے میں جانتی ہوں، ہر اس دشمن کو جس نے میرے سامنے یا جس نے میرے چھپ کر مجھ پہ وار کیا مولا، میں نے سچے دل سے اسے معاف کیا، اس لیے کہ جب قیامت کے روز میں نے صرف تیری رضا پانے کے لیے اسے معاف کیا، کہ جب قیامت کے روز میں تجھ سے تیری بخشش طلب کروں تو اگر تو نے مجھ سے یہ سوال کر دی کہ تو نے میرے بندے کو معاف کیا تھا تو مولا یہ کہ میں کل عالمین کی مخلوق کو گواہ کر کے 12 امام 14 معصومین جنت میں بیٹھی حوروں ملائکہ و فرشتوں کو گواہ کر کے اپنے ہر دوست دشمن کو معاف کر کے سوتی ہیں میرے خالق میں، تہجد کی نماز میں بھی میں سب کو معاف کرتے، جس نے میرے ذمہ عریضے لگائے میں ان سب کی بھی التماس کرتی ہوں کہ وہ بھی اپنے ہر دوست دشمن کو معاف کر کے اس میں مولا سب کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے، اے میرے خالق مالک مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے میرے خالق مالک، مجھے موت سے مجھے قبر سے ڈر نہیں ہے میرے خالق مالک، مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، مجھے قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے میرے خالق مالک، مجھے برزخ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے برزخ میں ملنے والی سختیوں سے ڈر لگتا ہے میرے خالق مالک، مجھے روز روشن قیامت کے دن سے ڈر نہیں لگتا، مجھے روز روشن میں 1,24,000 پیغمبر اور ان کی امتوں کے سامنے رسوا
रुस्वा होने से डर लगता है, खास करके मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल पाक के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने दुनिया में मेरे ऐबों पे पर्दा डाल के मुझे इज़्ज़त, शान और शौकत, इज़्ज़त और मर्तबा अता फरमाया, क़यामत के रोज़ तुझे तेरी रहमत का वास्ता थी मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ता दे के सदका मांगती हूँ कि क़यामत के दिन मुझे रुस्वा होने से बचा लेना, मुझे मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक और मालिक, मुझे पुले सरात से डर नहीं, मुझे पुले सरात में गिरने से डर लगता है। मुझे रोज़े रोशन क़यामत के दिन मौला मुझे फ़ातिमा तो ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना है। मेरे खालिक और मालिक, मैं अपने ईमान को अपने 12 इमाम 14 मासूमीन को गवाह करके गवाही देती हूँ कि फ़ातिमा तो ज़हरा सच्ची हैं और क़यामत तक सच्ची रहेंगी। मैं अपनी इस शहादत को अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीउन वलीउल्लाह व सय्यिद रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फज़ा अशहदु अन्ना फ़ातिमा तो ज़हरा सदीक़ा तो कुबरा थी, सदीक़ा तो कुबरा हैं, सदीक़ा तो कुबरा रहेंगी। इस शहादत पे मैं हूँ, इसी शहादत पे रहूँगी और इसी शहादत पे मरूँगी। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल है। मैं गवाही देती हूँ अली मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं, अल्लाह के वली हैं। और मैं ये भी शहादत देती हूँ कि फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सबसे सच्ची खातून थी, सबसे सच्ची खातून है और सबसे सच्ची खातून रहेंगी। और जन्नत की औरतों से मुझे फ़ातिमा तो ज़हरा की कनीज़तन मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान की बारगाह में इमानतन रखवाती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे मुँह पे ये शहादत जारी हो जाए। मुझे ज़ियारत शुरा, ज़ियारत यासीन, दुआए नहिया, दुआए नुतबा, दुआए तवस्सुल मेरे मुंह पे जारी हो। ये दुआए अशूरा सुनकर इस दुनिया से रुखसत हो। जब मैं मरूँ तो मुझे मेरे 12 इमाम 14 मासूमीन की ज़ियारत नसीब हो, दीदार नसीब हो। मुझे मेरी फ़ातिमा तो ज़हरा, बीबी ज़ैनब कुबरा, बाली सकीना का दीदार नसीब हो। मेरी कब्र में मिलने आ जाना है। मेरे मौला, मैंने जो मांगा वो भी मुझे अता कर, जो मैंने नहीं मांगा वो भी अता कर। जिस किसी ने मुझे अरीज़े दिए मौला, मैं वो सारे के सारे अरीज़े आपकी बारगाह में रखती हूँ। जो हम सब के लिए बेहतर है वो हम सबको अता कर, जो हम सब के लिए बेहतर नहीं मौला तू कुन फ़यकून का मालिक, उन सबको हमारे लिए बेहतरीन तर करके हमें अता कर दे। हमारे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए, आमीन सुम आमीन। वेलकम अगेन टू माय चैनल द टेरर वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर। आ गई हूँ दोबारा जनाब दुआ के फ़ौरन बाद आप लोगों के लिए प्यारी सी रीडिंग लेकर। अपने वादे के मुताबिक, जैसे कि मैंने कहा था कि हम दुआ के बाद रीडिंग का आपके टॉपिक के मुताबिक नेक्स्ट 72 घंटे देखेंगे कि 72 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो हम अभी चेक करते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं। अगर आप मेरी रीडिंग पर पहली दफ़ा आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे से थम्स अप से अंगूठों से थम्स अप ज़रूर करके जाइएगा। अपने नियर डियर में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इन जगहों पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सदका जारिया भी होता है और आपकी एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आने वाले 72 घंटों में 72 आवर्स में यूनिवर्स को आपके लिए क्या नज़र आता है। ठीक है जी, इसे एक दफ़ा शफल कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या निकल के आ रहा है। आपको क्या लगता है मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में आने वाले 72 घंटों में अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जिसके लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए पहले से ही। किसको क्या क्या लगता है बताओ कि आपको क्या लगता है। इतनी सारी दुआओं के साथ, प्यारी सी मैनिफेस्टेशन के बाद आपको क्या लगता है कि अल्लाह आपको आने वाले 72 घंटों में कौन सी खुशखबरी की नवीद देता हुआ नज़र आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ अच्छा ही आने वाला है। बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम तो अच्छा सा मैनिफेस्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में सबसे बड़ा सरप्राइज़ क्या है जो उनकी लाइफ के सिनेरियो को बदल देगा। ठीक है जनाब। फ्रेंडलीनेस, यहाँ पे तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकल आई है, सोलमेट की एनर्जी निकल आई है और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है प्यार आ रहा है, बहार आ रही है। कौन आ रहा है? प्यार आ रहा है। गाना मुझे आगे नहीं आता। कंट्रोल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? गुस्सा, अलोनलीनेस, तन्हाइयाँ, द रिबल, ओके, वी आर द वर्ल्ड, प्यार आ रहा है। निदापी क्या करती हो? दी सोरो,
یہ ریڈنگ تقریباً آج سے 3 یا 4 دن پرانی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہوئی ہے. جنہوں نے 3-4 دن پہلے کی ریڈنگ دیکھی ہے ذرا آپ لوگ چیک کر لینا. جو روٹین میں سننے والے انہیں تو پتہ چل گیا ہوگا. صرف 2 سے 3 کاڑی چینج آئے. باقی انرجی تقریباً انہی لوگوں کی جنہوں نے اپنے غصے کو بہت شدید قسم کا کنٹرول کیا ہوا تھا. تب ان کی انرجی میں بلیک میجک کے اثرات بہت زیادہ تھے جو کہ اب بھی نظر آتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے اس انرجی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچا ہے. آپ نے کہیں نہ کہیں اس تنہائی سے نکل کے روشنی کی طرف جانے کے بارے میں سوچا ہے. آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو یہ کنفرم کر لیا ہے کہ ہم اب اپنے آپ کو کسی کے لیے بھی فالتو میں نہیں آئے ہوئے کہ ہم کسی کو کہیں کہ بھیا تم ہمارے لیے یہ کر دو، تم ہمارے لیے وہ کر دو. یہاں پر مجھے ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹھان لی ہے کہ اب ہم نے اس چیز سے نکلنا ہے، اپنی تنہائیوں سے نکلنا ہے. جتنا آپ لوگوں نے سوچنا تھا آپ سوچ چکے. جتنا آپ اپنے پرسن سے دور رہ سکتے تھے آپ نے رہ لیا. جتنا آپ لوگوں کو یہ چیز ریلائز ہوئی کہ ہم جس کے لیے بھی کرتے ہیں، چاہے ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، آپ نے ان سب کے لیے جو کچھ کرنا تھا کر لیا. یہاں پہ اگر آپ کے نمبرز بتاؤں تو یہاں پہ 9 کی انرجی، 1 کی انرجی، 10 کی انرجی، 2 کی انرجی اور 4 کی انرجی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ہو سکتا ہے یہ آپ کے پرسن کی یا آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہو. یہ مہینے بھی آپ کے لیے اہم ہو سکتے ہیں جس کے اندر اگست کا مہینہ، مئی کا مہینہ، فیبری کا مہینہ، جنوری کا اور اکتوبر کا مہینہ بہت اہم ہو سکتا ہے. دیکھنا یہ سینیریو آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ملتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے پرسن کی ورتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہے. کہیں نہ کہیں اگر آپ ان میرڈ ہو اور اگر آپ لور ہو یا کرش کے لیے دیکھ رہے ہو تو کہیں نہ کہیں ان آنے والے 72 گھنٹوں میں آپ کو یہ کلیریفائی ہو جائے گا کہ اگر یہ کرش کے لیے تو کیا یہ واقعی آپ کے لیے، اگر یہ لور ہے تو کیا واقعی یہ آپ کے لور ہے، کیا یہ واقعی آپ کے سولمیٹ ہے، کیا یہ واقعی آپ کے ہسبینڈ یا وائف بننے کے قابل ہے. کہیں نہ کہیں مجھے سامنے کی طرف سے تو کوئی ایکشن آتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن یہ چیز کنفرم طور پر نظر آتی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ کلیریفائی ہو جائے گا. آپ کے سامنے یہ چیز ڈیفائن ہو جائے گی کہ آپ کے اوپر بلیک میجک کس نے کیا تھا. آپ کے اپنے ہی ہیں وہ کوئی جس کا فیس آپ کے سامنے ریویل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس سے آپ رشتہ توڑتے ہوئے نظر آتے ہو، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتے ہو. کنٹرول کر لو گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ایک فائدہ ہو جائے گا. لیکن کہیں نہ کہیں جتنا آپ کو غصہ آ رہا ہے، جتنا آپ دکھ میں ہو، جتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کر لی ہیں، جتنی تنہائیاں آپ نے دیکھ لی ہیں، یہ سب تنہائیاں، دکھ، درد، تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ تنہائیاں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں آپ کی بہن، آپ کی بھابھی، آپ کی اللہ نہ کرے آپ کی ماں یا خالہ یا کوئی آپ کا اتنا کلوز ون تھا، اس کی وجہ سے، اس کے کیے ہوئے میجک کی وجہ سے، دین آپ کا دل کرے گا اس کا چیٹ پاٹ کر کے، کیما کر کے تو وہ حال کروں جو دنیا میں کبھی کسی نے کسی کا نہ کیا ہو. لیکن باوجود اس کے آپ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے خاموشی سے کنارہ کشی کرتے ہوئے نظر آتے، کیونکہ یہاں پہ کنٹرول کا کارڈ ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے راز کھلنے کے بعد آناکانی کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کے لیے بھی مشکل کریٹ ہو جائے گی. کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اب آپ تنہائی کے اندھیروں سے نکل کر، کیونکہ راز آپ کے سامنے ریویل ہو رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ سامنے سے نکل کے اٹیک کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کرو گے. اگر تو اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ کو وہاں سے نکلنا چاہیے، آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، بننا سنورنا چاہیے، اپنے آپ کو ہیل کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی بھابھی ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ماموں ہیں، چاچو ہیں، جس کسی نے بھی کیا ہے، آپ اس کا سر پھاڑ دو گے، آپ یہ کر دو گے، آپ بدلے میں مار پٹائی کرو گے تو آپ اپنا ہی نقصان کرو گے. یہاں پہ جو لوگ لور ہیں وہاں پہ مجھے آپ اپنے لو سے، اپنے سول میٹ سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے اپنے لو سے، اپنے شوہر سے، بیوی سے، کرش کی طرف سے آپ کے پرسن کی کال ٹیکسٹ میسج آتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کی پریشانیوں کا زیادہ تو نہیں لیکن ایک چھوٹی سی کرن نکلتی ہوئی نظر آتی. تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے لائف میں آنے والے 72 گھنٹوں میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی آپ کو شدت سے کمی فیل ہو رہی ہے اور وہ چیز آپ کی لائف میں آنے والی ہے. کانفلکٹ اینڈ ڈیفیکٹس، یہاں پر کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر اپنے ہی کچھ پریشانیوں سے بھاگتے ہوئے نظر آتے. اگر میں یہاں پہ آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں تو آپ کے جتنے بھی جو لوگوں نے آپ پہ سفلی علم کیا ہے، جادو ٹونا کیا ہے، یہ کوئی آپ کے اپنے ہیں جن کے شیڈوز آپ کو نظر آئے، جن پہ آپ کو شک ہو رہا ہے. اب آپ کو احساس سے کم تو رہی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ جیتی ہوئی بازی ہار گئے ہو. اگر تو آپ میریڈ ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا ہی سچ ریویل ہو جائے جس کو آپ نے سوچا تھا کہ وی آر دا ورلڈ، اور یا پھر یہ آپ کی سالی ہو سکتی ہے، آپ کا سگا بھائی ہو سکتا ہے، سگی بہن ہو سکتی ہے، سگی نند ہو سکتی ہے. اس طرح کا کوئی سینیریو بنتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر ہرا ہوا پا رہے تھے. کہیں نہ کہیں وہ چیز آپ کے سامنے ریویل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہاں پر آپ جب یہ چیز آپ کے سامنے اوپن اپ ہوگی تب آپ نے اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا. خدا رہے اس چیز کو کنٹرول کرنا. آنے والے 72 گھنٹے آپ کے لیے ایک ایسا سرپرائز کھولیں گے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ دنیا
دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی بھی آپ کا نہیں سوائے اللہ ہے یا آپ ہو. آپ شاید سوسائڈ کرنے کے بارے میں سوچ لو یا اس طرح جانے کے بارے میں سوچو, تو اس طرح کی کسی بھی انرجی میں اپنا ٹائم مت کرنا. ہارٹ چکرا کہیں نہ کہیں آپ کا اوپن ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ کل کی ریڈنگ میں یا پرسوں کی ریڈنگ میں آپ کا تھرڈ آئی کرون چکرا اوپن ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. آج کی ریڈنگ میں آپ کا ہارٹ چکرا اوپن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ لوگ جو ہو اپنے اس حد تک آپ کو اویئرنیس ہو جائے گی. جب آپ کا آئی کرون چکرا اوپن ہوا تھا, آج آپ کا ہارٹ چکرا اوپن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کی ہارٹ بلاکیجز کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے ہی یہ ہارٹ بلاکیجز آپ کے تب کھلیں گے جب یہ اویئرنیس آپ کو ہوگی, آپ کا دل کھلے گا, تب آپ کو ریلائز ہوگا کہ آپ کی آپ کا پرسن ہی آپ کے لیے ایکوریٹ تھا. یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرسن پر یہ راز ریویل ہو کہ آپ ان کے لیے بیسٹ ہے. اس کے آپ کے علاوہ اور ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو آپ کو آپ کی لائف میں کوئی اچھی سی خوشیاں یا بلیسنگ لے. اور اگر اس طرح کا کوئی سینیریو بن جاتا ہے تو اب یاد رکھنا کہ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. کہیں غلطی سے بھی کچھ ایسا نہ کر بیٹھنا کہ جو آپ کے لیے ایک لانگ ٹائم چلا جائے, کیونکہ اس وقت کا سینیریو بنا ہوا کم از کم 8 سے 9 مہینے کے ٹائم پیریڈ کو آپ کی لڑائی جھگڑے کو کھینچ کے لے جائے گا. تو آپ کو یہاں پر بہت زیادہ سمجھداری اور خاموشی سے چلنا ہوگا, کیونکہ ریبل کی انرجی کو اگر اس بلیک میجک کو ختم کرنا ہے تو یہ جو آدمی زنجیریں توڑا ہے, اس کے اوپر اگر دیکھو تو چاروں طرف سانپ لپٹا ہوا ہے, چیل بیٹھی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی وہ آنکھ پکڑ کے پیروں سے اپنی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے بہت ہی وہ سیف ساؤنڈ میں کھیلنا ہے, سیف زون میں جا کے کھیلنا ہے. آپ کو کوئی کچھ بھی بھڑکانے کی کوشش کرے, چاہے یہ چیز آپ کی بیوی کے تھرو, آپ کے لو پارٹنر کے تھرو, ماں باپ کے تھرو پتہ چلے, آپ نے انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنی اس دوست پر, بہن پر, بیوی پر, بھائی پر, سالے پر, دیور پر, نند پر, آس پر, پاس پر, جو بھی کوئی یہ نیگیٹو انرجی میں آپ کے سامنے ریویل ہو, آپ نے اس پہ ظاہر نہیں ہونے دینا کہ آپ کو سچ پتہ چل چکا ہے. تبھی آپ فائدے میں رہے. جو کہ ہو سکے تو پرسنل ریڈنگ لے لینا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی گیم کس حد تک بگڑی ہوئی ہے. لیکن یہاں مجھے اچھی خاصی آپ کی گیم بگڑی ہوئی نظر آتی ہے. ینگ اینڈ یانگ کی انرجی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کا ٹرو لو, سول میٹ پیار آپ کی طرف آتا ہوا نظر آتا ہے. اور اگر آپ کی لائف میں ابھی تک کوئی لو انرجی نہیں آئی تو ان آنے والے 72 گھنٹوں میں آپ کا ٹوین فلیم, آپ کا سول میٹ, آپ کی بیوی, آپ کا کرش یا ایکسٹرا میرٹل افیئر میں ہو, جو کوئی بھی ہو, وہ آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار محبت اقرار کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈیوائن نے آپ کا ہارٹ چکرا اوپن ہی اس پرسن کے لیے کیا ہے, کیونکہ جتنی بلاکیجز آپ دونوں کی لو لائف میں آنی تھی وہ آ چکی. اب ڈیوائن کہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک دوسرے کے ہو جاؤ اور کسی پر بھی بلیو نہ کرو, اور اپنے غصے کو, اپنے ذہن میں آنے والی وسوسوں کو ختم فرما کر جناب جی اپنے پرسن کے ہو جاؤ. یہاں پر سیکچولیٹی آ رہا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کے یہ پرسن آپ کے فگر سے بہت زیادہ انسپائر ہوں گے. آپ کا کہیں نہ کہیں آہو آہو کرنے کا دل کرے گا, جس سے میں اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اس کے اوپر میسج دیکھو کیا نکل کے آ رہا ہے. آئی وش یو ہے سیکچولیٹی کے اوپر اگر اس طرح کا کوئی میسج آ جائے تو سمجھ لو پھر آپ کے پرسن کس قسم کا آپ کے ساتھ آہو آہو کرنا چاہ رہے ہوں گے. تو بھیا یہاں پر یہ چیز تو کنفرمڈ ہے کہ آپ کے ٹرو سول میٹ ہو. کہیں نہ کہیں آپ کی انٹرمیسی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, آپ بہت زیادہ بیوٹیفل ہو سکتے ہو. آپ کے پرسن آپ کو اپنی ڈریم گرل, ڈریم بوائے مانتے ہوں گے, شدید قسم کے پیار میں مبتلا. جب بھی آپ کے پاس آئیں گے نیز پہ بیٹھ کے کہیں گے جانو بیبی آئی لو یو ون, تمہیں میرے پاس ہونا چاہیے تھا. جس میسج سے میں اس کور کو چھپانے کی کوشش کرتی ہوں اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے کہ آئی وش یو آر ہیئر, کہ کاش کہ تم میرے پاس ہوتی یا ہوتے. دین میں آپ کو بتاتا کہ پیار نام بلبل کس چڑیا کا نام ہے, پیار کی بلبل کس چڑیا کا نام ہے. اب آپ کے پرسن جو پہلے آپ ہارڈ ورک کرتے, اب مجھے لگتا ہے جیسے آپ کے پرسن بھی اس گھروندے کو بچاتے ہوئے نظر آتے. نیچے ہے سول میٹ کی کمٹمنٹ کی, کمپیٹیبلٹی کی, نیچے ہے کمپیٹیبلٹی کی انرجی. کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن آپ کو اپنا کمپیٹیبل مانتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ آپ ان کے جانو بیبی شونا ہے, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جانو بیبی شونا آپ کی لائف میں ہے تو یہ جو آپ نے اپنے اندر مایوسی کے بادلوں کو اتنی فل جگہ دے دی ہے کہ بھئی تم ہی ہو, اب میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے نا امیدی میں چلے کہ اپنے آپ کو ہارا ہوا سمجھ رہے ہو کہ میرے گھر والوں نے مجھے دھوکہ دے دیا, میرا گھر توڑ دیا, میری لو پارٹنر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, میں اب کروں گا ہی کیا. تو بھیا ایسا کوئی سینیریو نہیں بن کے آتا. اگر آپ تھوڑی سی ہمت دکھاؤ تو آپ کا لو پارٹنر, آپ کی بیبی جانو سونا, یہ سب کے سب دوبارہ لوٹ کر آپ کی لائف میں آ جائیں گے. آپ کو اس معاملے میں پریشان ہونے کی قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے
मुकम्मल तौर पर हिम्मत हार देनी है आने वाले 72 घंटों के अंदर कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लव पार्टनर, आपकी बीवी, आपके क्रश, आपके दोस्त, कोई ना कोई आपको आके ये ज़रूर बताएगा कि तुम्हारे प्यार की दुनिया में, तुम्हारे लव लाइफ में एक फूल खिलने वाला है। आपकी सोलमेट आपको आके लव यू वन कह सकती है, विल यू मैरी मी कह सकती है, विल यू टुगेदर अगेन कह सकती है। इस तरह का कुछ भी सिनेरियो बन के आ सकता है, तो इग्नोर मत करना। कहीं अपना ये जो सच रिवील होगा तो इस गुस्से को सारा अपने पर्सन पे ना निकाल देना। तो बहुत सोच समझ कर ठंडे दिमाग से गेम खेलें, जो कि मुझे ठंडा दिमाग करते हुए आप नज़र नहीं आते। आपका बस नहीं चलेगा कि आप दुनिया को ही ख़त्म कर दो जिसने मेरी दुनिया को ख़त्म किया। साम धाम दंड बेस कुछ भी करोगे, लेकिन इस बंदे या बंदी पर कंट्रोल पाने से पहले सोच लेना, या कुछ भी करने से पहले एक दफ़ा सोच लेना कि ये बंदी बंदा आपके लाइफ सिनेरियो को एकदम से चेंज कर देगा। वर्ल्ड की दुनिया में जहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड जाता है वहाँ पे तकरीबन सभी किस्म के स्टार्स आ जाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि ये दुनिया, ये पर्सन, ये लव आपकी लाइफ में रहे, तो भैया दुनिया में हमेशा हर तरह की ऊंच नीच होती है, आजमाइशें आती हैं। यिंग एंड यांग की एनर्जी भी यही बात बताती है कि सच्चे लव में स्ट्रॉन्ग किस्म की आजमाइशें आती हैं, नोकझोंक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो अपने पर्सन के कॉल, टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार कर लो। और अगर नहीं होता तो अगर आपको लगता है कि आपके करने से आपके पर्सन आपको रिप्लाई देंगे तो एक दफ़ा करके देना। यहाँ पे बहुत से लोगों का कार्मिक रिलेशन भी नज़र आता है और यहाँ पे बहुत से लोगों पर एक दफ़ा से फिर से ज़ोरदार अटैक होता हुआ मुझे नज़र आता है। आपके जहन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, ना सिर्फ की जाएगी बल्कि की जा चुकी है। मैजिशियन का एनर्जी यहाँ पर डेवल की एनर्जीज के साथ ये भी बताता है कि आपके ऊपर सेक्सुअलिटी की थॉट्स बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा इंटरमिसी करने का, यानी कि आपका आपके नफ्स पे कंट्रोल नहीं रहने वाला। कहीं ना कहीं आप कहोगे कि मेरा जानू बेबी सोना मेरे पास हो तो हम आहो आहो कर लें। हम एक वो होता है ना गाना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तो भैया कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन ये कुछ लोगों के कार्मिक रिलेशन है जो कि आपके ऊपर अच्छा खासा सिफली इल्म करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बने तो अपनी पर्सनल रीडिंग देकर आपने सिर्फ इतना ही करना है कि आपने अपने आप को हिसार बंदी में लेना है। हिसार बंदी में लेने के बाद ही अपनी लाइफ में कोई अहम कदम उठाना, वरना यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा मार कुटाई फैसला करते हुए, इवन के ख़त्म करते हुए भी नज़र आए। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप अपना ईगो गुस्सा दिखाकर अपनी ही दुनिया को ख़त्म कर लो। और यहाँ पर जो मैजिक की असरात ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे थे वहाँ पर 75% लोगों पर अगेन से, यानी कि एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं मैजिक करके अपना गुस्सा निकाल के ख़त्म करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं अगेन एंड अगेन, क्योंकि यहाँ पे रिबल के साथ वर्ल्ड की एनर्जी अगेन एंड अगेन चलती है, सर्कल में घूमती है। तो अपने आप को सिक्योर कर लो, अपने आप को इस बंदी में क्या हिसार बंदी में ले आओ, अपने आप को हिसार बंदी में ले आओ ताकि आप इस ब्लैक एनर्जी से बच सको। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या लगता है, क्या आ रहा है। इस रिश्ते पर, अपनी ज़िंदगी पर आपने बहुत मेहनत की है, हर बंदे पर, सिर्फ एक पर नहीं सभी पर, अपने पर्सन पर, माँ पर, बहन पर, भाई पर, दोस्तों पर, जिस पर भी किया है आपने सच्चे दिल से ट्रू लव किया है और सच्चे दिल से उनके ऊपर अपने आप को निछावर किया है। बदले में आपको कुछ नहीं मिला, बदले में आपको जस्ट झूठ मिला, शक मिला, धोखा मिला। आपको इंतज़ार है कि मैंने ये जो प्यार का बीज बोया ये बड़ा होगा, दरख्त बनेगा, और ये जो नीचे आपको ख़जाना नज़र आता है कि ये आने वाले वक्त में मेरी लाइफ में आएगा। तो इस सिनेरियो को निकलने के लिए पहले इस सिनेरियो से निकलो, फिर ये सिनेरियो जब ये दरख्त बड़ा होएगा, बड़ा होने के बाद फल आए, पत्ते शत्ते आएंगे, तनावर दरख्त बनेगा, तनावर दरख्त बनने के बाद फल और फूल दोनों देगा। लेकिन जब तक ये छोटा पौधा है ये कमज़ोर है, और कमज़ोर कब तक है, जब तक कि आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आ जाते। इसके लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी होगी, अपने आप को हिसार बंदी मिलेंगे, मेरे से लो, किसी से भी लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अगर आपको ट्रस्ट है तो आपको ये सब अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी ही होगी, चाहे किसी से भी लो। कुछ पर्सन के लिए आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी से ऑप्शन आती हुई नज़र आती, या तो आप आउट ऑफ कंट्री जाते हुए नज़र आते हो, हज उम्रा ज़ियारत की तरफ राग़िब होते हुए, मजहबी रसूमात अदा करते हुए नज़र आते हो। और कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ कंट्री से प्रपोजल आता हुआ नज़र आता है। ये उन लोगों के लिए जो शादी करने के मूड में है। आप लोगों में से बहुत से कई लोगों के रिश्ते मुझे बाहर से आते हुए नज़र आते हैं, आप मुझे अब्रॉड जाते हुए नज़र आते हो। और बहुत से लोगों का जिनके ऊपर मैजिक की एनर्जी चल रही है, आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस मैजिक की वजह से, सिफरीलम की वजह से आप अपने पर्सन से
وہ رابطہ نہیں کرتے. کچھ لوگ تو یہاں پہ مجھے شدت سے نو کانٹیکٹ میں نظر آتے ہیں اور لانگ ڈسٹینس نظر آتا ہے, آؤٹ آف سٹی میں نظر آتے ہیں اور آؤٹ آف ریلیجن بھی نظر آتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی سینیریو بن رہا ہے تو خدا را اپنے آپ کو تھوڑا سا حصار بندی میں لو, اپنی پرسنل ریڈنگ لو. میں بار بار آپ کو صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے نہیں تو کسی سے بھی لو, لیکن اپنے آپ کو حصار بندی میں لو. مجھے آنے والے 72 گھنٹوں میں آپ کے اوپر سفلی علم ہوتا ہوا نظر آتا ہے, آپ کو اپنا لاس کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے جہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی, یہ آپ لوگوں کو یہ ضرور کہوں گی کہ آپ لوگوں کا مجھے منی لاس ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے کسی کے گھر اللہ نہ کرے کوئی چوری ہونے والی یا کوئی قیمتی چیز کھونے والی ہے, چاہے پھر یہ آپ کا لو ہے, آپ کا منی ہے, آپ کی جاب ہے, کچھ ایسا نقصان ہونے والا ہے آنے والے 72 گھنٹوں میں. اپنا صدقہ ضرور نکال دینا. مجھے آپ کے اوپر ہارٹ اٹیک کی شکایت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے ہاسپٹلائز بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہے. آپ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرو گے, جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آنے والے 72 گھنٹے اچھے خاصے مشکل رہنے والے, بہت زیادہ غصے میں آنے والے, بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے والے. اور میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا. جو بھی سچ آپ کے سامنے ریویل ہو, جو بھی پرسن آپ کے سامنے ہو, آپ نے اس کے ساتھ غصہ نہیں کرنا. یہ کوئی ایسا پرسن ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر آپ نے بلائنڈلی ٹرسٹ کیا ہو, میں بھی آپ کا سگا بھائی, سگی بہن, بڑی بھابھی, چھوٹی بھابھی یا نند, ساس, سسرال میں اس طرح کا کوئی بھی سینیریو نکل کے آ سکتا ہے. زوڈیک سائن میں یہ ورلڈ کا کارڈ کے ساتھ سبھی کارڈ شامل ہیں. ڈیٹ آف برتھ بتا دوں تو یہاں 1 کی انرجی, 2 کی انرجی, 5 کی انرجی, 7 کی انرجی, 10 کی انرجی, 14 کی انرجی, 5 یہاں پہ 3 دفعہ آیا تو یہاں پہ 555 کی انرجی بن رہی, 5 کی انرجی, یہ بھی 5, یہ بھی 5, یہ بھی 5, 5 کی انرجی بہت ہے. یہاں 4 کی انرجی بہت زیادہ ہے, 9 کی انرجی یہاں بہت زیادہ ہے. بھیا آپ کے 19, 14, 20, 21, 25, 27, 31, 32, 35, 34, 39, 33, 37, 44 کی تک کی انرجی مجھے نظر آتی ہے. یہاں پر مجھے 11 کی انرجی نظر آتی ہے, 18 کی انرجی نظر آتی ہے, 24 اور 27 کی انرجی مجھے یہاں پر بہت زیادہ نظر آتی ہے. یہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہو سکتی ہیں, اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ یہاں پر مل رہی ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو حصار میں لو, اپنے غصے کو کنٹرول کرو. یہاں پہ مجھے جنوری کا مہینہ, فیبری کا مہینہ, اکتوبر کا مہینہ, مئی کا مہینہ, اگست کا مہینہ, ستمبر کا مہینہ اور دسمبر کا مہینہ ایسے مہینے ہیں کہ جس میں یہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہو سکے. اپنے غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں. ایسے سینیریو میں پلیز ڈیوائن, پلیز اینجلس مجھے یہ بتا دیجیے کہ آنے والے 72 گھنٹوں میں میرے دیکھنے والے ویورز کو کیا کرنا چاہیے. جب بھی ریڈنگ آپ کے سامنے سے گزرے گی اس سے آنے والے اگلے 72 گھنٹے ہوں گے, 72 آورز ہوں گے, جس میں آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. لسن یور انٹیوشن, اپنے دل کی آواز کو سننا, غصہ مت کرنا. اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ ریڈنگ آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہو رہی ہے, یس یہ سب آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. اگر آپ کا دل کہتا ہے نہیں تو پھر نہیں. اگر یہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہو رہی ہے تو اپنے غصے کو کنٹرول کر کے وہ بات کرنا جو آپ کا دل کہہ رہا ہے, لیکن خدا را کسی کے ساتھ لڑ نہ پڑنا, کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کر پڑنا اور اپنی زندگی میں مشکل حالات کو کھڑا مت کر لینا. سمجھ آئی؟ پلیز ڈیوائن, پلیز اینجل, اس کے علاوہ آپ کو کیا نظر آتا ہے مجھے بتائیں. دیکھنے والے ویورز کے لیے کیا ہے پیسفل ریزولیشن. کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے بارے میں سکون سے سوچنا, اور یہی میں جب سے میں نے کارڈ کھولنے شروع کیا یہی چیز پیسفل ریزولیشن, یہی چیز میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ اپنے آپ کو سکون میں رکھنا. کہیں نہ کہیں بہت غصہ, بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے نظر آ رہے, بہت زیادہ آپ کا قیمتی چیز کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اس چیز سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا لینا کہ آپ مجھے غصے میں آتے ہوئے بہت تیزی میں شدت سے نظر آتے ہو. پلیز ڈیوائن, پلیز تھوڑا سا ویٹ اور دین گیم آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. لیکن اگر آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا تو, اور اگر نہ کر سکے تو پھر میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں. یس اگر کر لو گے تو آپ جیت جاؤ گے, اور اگر نہ کر سکے تو پھر آہو تو 72 گھنٹے تو کیا آنے والے. اٹس اپ ٹو یو, باٹم آف دی ڈیک کی انرجی میں. اور یہی میں آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ اگر آپ یہ چیز اچیو کر لو گے تو یس یہ ریڈنگ آپ کی ہے. اگر آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا, آپ نے اپنی پیڈ ریڈنگ کروا کے باقی انرجیز کو کیری کر لو. یہ کون بندہ ہے, کس بندے پہ آپ کا شک جا رہا ہے, اس میں کس کی ڈیٹ آف برتھ آ سکتی, کس کا زوڈیک سائن آ سکتا ہے. یہ وہ انرجی تھی جو آنے والے 72 گھنٹوں میں آپ پر اٹیک کر سکتی تھی. آپ کا نقصان ہو سکتا ہے, آپ ہاسپٹلائز ہو سکتے ہو. بہت ہی نیگیٹو انرجی سے زیادہ میں بولوں گی نہیں, کیونکہ یونیورس میں یہ چیزیں جیسی ہی جاتی ہیں تو یونیورس ویسے ورک کرنے لگتی ہے. اللہ نہ کرے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ ہو, لیکن پازیٹیو انرجیز کو کلیم ضرور کرنا. باقی اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, روزانہ اپنے آپ کو آئی لو یو 1 کرنا ہے, ٹھنڈا پانی پینا ہے تاکہ آپ کو غصہ نہ آئے. کوئی بھی
پرابلم کو ڈسکس کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ہیل کروانے کے لیے اپنے پرسن کا نام نیچے لکھ کر آپ چھوڑ سکتے ہو اپنا کوئی ڈیسیجن یا اپنا کوئی آپ اگر کوئی ٹاپک بتانا چاہو کہ اس ٹاپک پہ ریڈنگ لے ہوتا ہے وہ بھی بتا سکتے ہو. پرسنل ریڈنگ لینے کے لیے اوپر میرا واٹس ایپ اور نیچے میرا انسٹاگرام چل رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ کو مکمل طور پر ڈیٹیلز بتا دی جاتی ہیں کہ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کس طرح مجھ سے پیڈ ریڈنگ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تھی آج کی آپ کی ریڈنگ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے ساتھ ریزونیٹ ہوگی اور آپ اسے لائک بھی کریں گے, سبسکرائب بھی کریں گے, شیئرز بھی کریں گے اور تھمز اپ لازمی کریں گے. ٹھیک ہے, میں چلتی ہوں, ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ, مولا وارث, بائے.